خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ آج میں موجود ہوں کھارا در کی ایک مارکیٹ کے درمیان میں ہوں، اور یہاں پر مارکیٹ میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ کا مزار ہے، حضرت سید جمال شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، یہ تربت شریف ہے سید جمال شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے احاطے میں کھڑا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مختلف تھوڑی 3-4 گلیاں چھوڑ کے کوئی نہ کوئی ایک مزار موجود ہے، جیسے یہ ہم دوسرا مزار بھی دکھائیں گے۔ اب ہم موجود ہیں کھارا در میں ایک اور بزرگ سید دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ کھارا در میں وہاں آپ نے دیکھا ایک مزار یہ ہے، بہت مشہور و معروف مزار ہے یہ۔ ایک ہی علاقے میں اتنے مزارات، ایک وہ ہے ایک یہ ہے، اب مزید 1-2 مزارات اور آپ کو دکھائیں گے۔ اب میں موجود ہوں لیاری کے مین گیٹ کے سامنے، مین روڈ پر، حضرت پیر سید چھٹن شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس۔ یہ تربت شریف ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسی احاطے میں ایک اور مزار ہے، اور یہ مزار ہے سید المخدوم عبد الکریم ہجویری المعروف مدنی بابا۔ تو یہ ایک ہی اس احاطے میں 2 مزار مبارک ہیں، اور مزید بھی واکنگ ڈسٹینس پہ۔ چلتے چلتے ہم کھارا در میں ایک اور گلی میں آ گئے، اور ایک اور مزار کے قریب آ گئے۔ یہ کھجوری مسجد کے بالکل ساتھ یہ مزار ہے، حضرت پیر سید بھورا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مزید کچھ ہے نا مزارات آپ کو دکھاتے ہیں جو کھارا در میں ہی واقع ہیں، اور اتنے سارے مزارات کا ہونا حیران کن بات ہے۔ پچھلی گلی میں ایک مزار ہم نے دیکھا، اس کے بعد اس کے دوسری گلی میں ایک اور مزار ہے، حضرت پیر مراد شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ صاحب مزار کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے اس میں 2 نسبتیں ہیں، ایک اعلیٰ حضرت کے گنبد کے کلر کی نسبت ہے، اور دوسری خواجہ صاحب کے جو گنبد پہ سونے کا کلش ہے اس کی نسبت سے ایک میٹل کا اسی ڈیزائن کا کلش بنایا ہوا ہے۔ طاہر بھائی سے بھی بات کرتے ہیں۔ طاہر بھائی ادھر آئیے گا پلیز۔ امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ کھارا در کے کچھ ایریے میں ہم نے تقریباً 8 مزارات پر یوں حاضری دی، اور ابھی بتانے والے بتا رہے ہیں کہ قریب میں اچھی قبر کے نام سے بھی ایک مزار شریف ہے، کوثر بابا کا مزار شریف ہے، پیر احسن شاہ کا مزار شریف ہے، 2-3 اور صرفہ بازار کی طرف بھی ہیں۔ تو یہ مختصر سے ایریے میں 12 مزارات، اور اسی طرح اگر ابھی ہم نے مساجد نہیں گنے، ورنہ اگر گنے تو شاید فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ پتہ نہیں مزارات شریف زیادہ ہیں یا مساجد۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک تو کیا یہ اللہ والوں کا محلہ ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات ہی مزارات ہیں، اور مسجدیں ہی مسجدیں ہیں، مسجدیں بھی پرانی ہیں۔ تو مزارات اور مساجد ان کا آپس میں کیا ایک تعلق ہے، اور کیا آپ نے بھی یہ محلہ چنا رہائش کے لیے تو اسی بنا پر کہ یہاں اللہ والوں کے مزارات شریف ہیں، مساجد ہیں، یا کیا؟ اچھا شیخ، یہ آپ ہی کا محلہ ہے، اور اس کے قریب بہت سارے مزارات ہم نے دکھائے، آپ نے بھی دیکھے، آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے یہ تمام مزارات پہ حاضری دی ہے جن کا ہم نے ذکر کیا، بتایا، دکھائے، اور کن کن مزارات پہ حاضری دی، اور یہ کتنے قدیم ہے، اس بارے میں بھی کچھ بتائیے گا پلیز۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مزارات آپ نے یہ سب آپ نے اس کو کھارا در کا نام دیا، کھارا در میں ہی سارے نہیں ہیں، یہ مختلف علاقے ہیں۔ کھارا در سے قرب و جوار ہے، کھارا در بھی ہے تو میٹھا در بھی ہے، اولڈ ٹاؤن، اولڈ سٹی ایریا بھی اس کو بولتے ہیں، تو جوڑیا بازار، اس طرح مختلف جگہوں پر یہ مزارات ہیں۔ ہے مطلب یہ زیادہ دور نہیں ہے، قریب علاقے ہیں، لیکن مطلب یہ کہ سب کھارا در نہیں ہے۔ اب یہ کہ بعض شہر بھی اولیاء کرام کی طرف منسوب ہے، جیسے کہ ملتان، اس کا نام مدینۃ الاولیاء رکھا گیا۔ یہ دعوت اسلامی نے نہیں رکھا نام،
یہ پہلے سے چل رہا مدینۃ الاولیاء. مدینۃ الاولیاء کے معنی ہے ولیوں کا شہر. جیسی طرح احمد آباد شریف جو گجرات صوبہ ہے ہند کا، اس کو بھی مدینۃ الاولیاء بولتے ہیں. اچھا پھر چلو بہت دور چلتے ہیں، اپنے افریقہ، ساؤتھ افریقہ غالباً کیپ ٹاؤن، وہ بھی مدینۃ الاولیاء بولتے ہیں اس کو بھی، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں بھی اولیاء. تو جہاں جہاں اولیاء کرام کے مزارات زیادہ ہوتے ہیں اس کو جو لوگ ہیں مدینۃ الاولیاء کا نام دیتے ہیں، ولیوں کا شہر. اچھا اب یہ کیوں وہاں مطلب اتنے مخصوص مقامات پر زیادہ پائے جاتے ہیں اولیاء کرام کی تشریف آوریاں اور وہاں مزارات ان کے بنے؟ تو اولیاء کرام تو یوں تو ہر خطے میں ہوتے ہیں، کہیں کہیں عقیدت مند ہوتے ہیں کہ جو ان کے مزار بنا دیتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عام قبرستان میں تدفین ہوتی ہے، ہوتے وہ بھی ولی اللہ اور بعض وقت پائے کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مزار بنانے والے کوالٹی وہ نہیں ہوتی. بعض ایسے بھی ہیں مطلب مقامات کے جہاں مطلب مزار لوگ بننے ہی نہیں دیتے، وہاں کی جو اتھارٹی ہوتی ہے مین وہ نہیں بننے دیتے مزارات. اولیاء کرام تو وہاں بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ خارا در ہی میں اولیاء کرام اور باقی سناٹا، زمین کا چپا چپا جو ہے اس پہ اللہ کے نیک بندے پائے جاتے ہیں، ان کی پہچان ہو یا نہ ہو پائے جاتے ہیں. تو اب یوں کھارا در میں مطلب یہ کہ مزارات تو اس طرح کے عاشقان رسول کا وہاں، عاشقان اولیاء کا وہاں مطلب رہنا سہنا، تو یہ بنا دیتے تھے مزارات، یہی سمجھ میں آتا ہے. اور مسجدیں زیادہ یا مزارات زیادہ؟ تو مسجدیں بھی کم نہیں ہیں، یہ کھارا در اور اطراف کے علاقوں میں مسجدیں شاید زیادہ ہیں، اور مسجد کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. مزار بننے کے لیے بعض لوگ مطلب اختلاف کر لیتے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے تو بنانا چاہیے، تو نہیں بنانا چاہیے، تو ادھر نہیں تو ادھر نہیں، تو یوں ہوتا ہے. لیکن مسجد میں شاید وہ صورت نہ ہوتی ہو تو لوگ بنا لیتے ہیں. مسجدیں کافی ہیں. اچھا، اور ایک تعداد ہے مسجدوں کی جو مزارت کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، ملی ہوئی، یہ دی بیسٹ. اور یہ تو بہت پرانا طریقہ رہا ہے. یہ اصحاب کہف کے تعلق سے قرآن کریم میں قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے، یعنی بیدروس بادشاہ اور اس کے ساتھی، انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے. تو جہاں اصحاب کہف آرام فرمائے وہاں بھی مسجد بنائی گئی. اچھا، تو کہیں ایسا ہوا کہ مسجد مزار کے بعد بنی، کہیں ایسا ہوا کہ مسجد پہلے سے موجود مزار بعد میں بنا. اس کی مثال مسجد نبوی شریف ہمارے سامنے، مسجد پہلے بنی، مزار پرانوار بھی اب مسجد نبوی کے ہی وہ راؤنڈ میں ہے، اگرچہ وہ خود مزار پاک کمی نہیں کرے کہ مسجد عین مسجد، لیکن یہ کہ ہے تو احاطے میں نا کہ پورا وہ راؤنڈ بن گیا اس کا، کہ مزار شریف سبز گنبد مسجد نبی کے اندر جگمگا رہا ہے. اسی طرح اور آپ جتنی مسجدیں لیں، یہ غوث پاک کا مزار مسجد اس میں موجود، حضور خواجہ غریب نواز مسجد موجود، داتا حضور لاہور عالی شان بہت کتنی بڑی سائز کی مسجد ہے وہاں، اور مزار بھی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ لوگ مسجد میں بھی آئیں اور مزار پر بھی حاضری دیں اور اکتساب فیض کریں. تو اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہو کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم یعنی پرانا طریقہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس فعل کو، اس کام کو درست ہونے کی قوی ترین یعنی مضبوط ترین دلیل ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ بزرگوں کے قرب میں، بزرگوں کے قریب برکت حاصل ہوتی ہے. اس لیے اہل اللہ یعنی نیک بندوں کے مزارات پر لوگ برکتیں لینے کے لیے جایا کرتے ہیں. قبروں کی زیارت سنت اور موجب ثواب یعنی ثواب کا ذریعہ ہے، ثواب کا باعث ہے. تو یوں مسجدیں مزاروں پر تو یہ دنیا بھر میں آپ کو ملیں گی،
جہاں جہاں میں نے تو کئی جگہ دیکھا نا کہ مسجد تو ہوتی ہے مزار کے ساتھ. اب عراق شریف میں اگر حاضریاں ہوں، بغداد معدلہ میں حاضری ہوں، جگہ جگہ آپ کو مزار کے ساتھ مسجد ملے گی کہ مزار پر حاضری بھی دینے والے آتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ لیں. الحمدللہ. اور یہ ایک اچھا انداز ہے اور ہونا بھی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر جگہ مسجد کے لیے مقرر ہو گئی ہے یا مسجد بن چکی ہے تو اب کیا اس میں مزار بنانے کی کسی کی اجازت ہوگی؟ اگر وہ مسجد وقف ہو گئی ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اور مسجد کی وہ جگہ ہے، اس میں تو مزار نہیں بنایا جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے فائز الانوار جو گنبد خضرا ہے نا، یہ دراصل نبی کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں ان کی وفات ہو وہیں ان کا مزار بنے. تو وہ دراصل بی بی عائشہ ہماری امی جان کا یہ مکان عالی شان. تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ظاہری اختیار فرمائی. تو یوں مطلب یہ کہ آپ کی وہاں تدفین ہوئی تو اس وقت وہ مسجد سے باہر ہی تھا، یہ الگ سے ہی تھا، لیکن بعد میں توسیع میں وہ مسجد کے اندر مطلب یا مسجد ان کے اندر شامل ہے. تو خود مسجد کو کھود کھاد کے مزار نہیں بنا سکتے، یہ ذہن میں رکھے. بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے. میں نے مزار مسجد کے احاطے میں کسی نے شامل کر لیا تو وہ الگ صورت ہے، لیکن مسجد میں کھود کر مسجد جو نماز کی جگہ جو وقف کی جگہ ہے وہ اس مسجد میں مزار نہیں بن سکتا. ہاں خارج مسجد جو حصے ہوتے ہیں نا ان میں ہمارے عرف دیکھا ہے کہ جو بانیان ہوتے ہیں اس کے جیسے اس کا کوئی بانی ہے یا پرانے امام صاحب ہیں ان کا مزار بنایا جاتا ہے، لیکن وہ عین مسجد نہیں ہوتی، وہ مسجد سے خارج اگرچہ مسجد کی جگہ ہوتی ہے. اب اس میں مفتیان کرام رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ ہوتا ہے، ویسے یہ دیکھا ہے. اس طرح مدارس میں بھی ہوتا ہے کہ جگہ تو وقف ہی ہوتی ہے، لیکن جو پرانے جو بزرگ ہوتے ہیں شیخ الحدیث اور بڑی مطلب درجے کے علماء تو ان کے مزارات بنتے ہیں. مدارس میں بھی جگہ وقف کی ہوتی ہے، لیکن مسجد کے حکم میں اور مدارس کے حکم میں مسائل میں فرق ہے کچھ. اس میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ بعض اوقات تو وہ جگہ ہوتی ہیں کہ جو مساجد اور مدارس پہ وقف نہیں ہوتی، وہ مخصوص الگ رکھی جاتی ہیں. جیسے مشہور مدارس ہیں بعض، اس میں جیسے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے اور دیگر کا ہے، تو وہ جگہ ایک الگ ہیں بالکل. تو لیکن بعض ہمارے پاس ایسے مسائل آئے ہیں بانیان مسجد کے اور کچھ مشائخ کے کہ وہ ایسی جگہ کہ جو مسجد کی تھی اور اس میں بنانے کی اجازت بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے عقیدت کی بنیاد پر یہ کوشش کی کہ یہاں پر مسجد کے اندر ہی مزار یا مسجد کی جو جگہ ہے وہ وقف ہو چکی ہے، مدرسے کی جگہ وقف ہو چکی ہے اس کام کے لیے، تو وہ شرعاً وہاں پر بنانے کی اجازت نہیں تھی. تو جس نے رہنمائی دی تو پھر الحمدللہ اگر اس نے عمل کیا تو اس کے لیے فائدہ ہوا. ورنہ بہرحال یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات وہ جگہ خاص مقرر ہوتی ہے کہ یہاں پہ بانیان مسجد یا جو پیر صاحب ہیں یا مشائخ میں سے کوئی ہیں تو ان کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہی اسی مقصد کے لیے، اور بعض اوقات وہ وقف ہو چکی ہوتی ہے مسجد یا مدرسے پر، تو پھر وہاں پر اس کی اجازت بغیر شرعی رہنمائی کے ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اس طرح ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد.